المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. معزز سامعین کرام، آج کے اس درس میں جس موضوع کے تحت کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے ماہ رمضان کی فضیلت. ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے، بلکہ یہ اسلام کا ایک عظیم رکن ہے جس کے بغیر اسلام برقرار نہیں رہ سکتا. چنانچہ اگر کوئی شخص اس کی فرضیت کا منکر ہو تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر کوئی بلا شرعی عذر کے اس سے لاپرواہی برتتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور جہنم کا مستحق ٹھہرے گا. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس ماہ مبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس بابرکت مہینہ میں قرآن کریم کا نزول ہوا. ارشاد باری تعالی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. کہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. ماہ رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات کو یکجا فرما دی ہیں. چنانچہ روزوں کے ساتھ نمازیں، اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے زکوٰۃ، غریب و مسکینوں پر صدقہ، ضرورت مندوں کی مدد اور تعاون، عمرہ کی شکل میں حج اصغر، تلاوت قرآن کریم، ذکر و اذکار، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سمیت دیگر تمام کی تمام نیکیاں موجود ہیں. الغرض اس ماہ میں خیر و بھلائی کے ذرائع بہت زیادہ ہیں. رمضان میں بدی کے اسباب کم یا ناپید ہو جاتے ہیں. ماہ رمضان میں شیاطین کے لیے مسلمانوں کو گمراہ کرنے اور نیکیوں سے روکنے کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت ماہ رمضان شروع ہو تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے ایک دروازے کو ریان کہا جاتا ہے. اس دروازے سے داخلے کے لیے روزے داروں کو بلایا جائے گا. چنانچہ جو بھی روزے داروں میں شامل ہوگا وہ اس دروازے سے اندر جائے گا، اور جو شخص وہاں سے اندر چلا گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. جنت میں داخلے کے بعد سب سے بڑی عزت افزائی اللہ تعالیٰ کے بابرکت چہرے کا دیدار ہے، اور یہ حقیقت میں مسلمانوں کی عبادت کا بدلہ ہے، کیونکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. فرمان باری تعالیٰ ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ. جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ویسا ہی اچھا بدلہ ہوگا اور اس سے زیادہ بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس آیت میں زیادتن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے بابرکت چہرے کا دیدار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکیوں کا دام ویسا ہی لگے گا جیسا کام ہوگا۔ مسلمانوں، استقبال رمضان کے لیے تمام گناہوں سے توبہ کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دے۔ استقبال رمضان کے لیے لوٹا ہوا مال حقیقی مالکان تک پہنچا دو، حقداروں کو ان کے حقوق دے دو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو تحفظ بخشے اور تمہاری خطائیں معاف فرما دے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ رمضان دوبارہ نہیں پا سکو گے، اس لیے موت اور موت کے بعد کی سختیوں کے لیے تیاری کرو۔ اپنے روزوں کو لغویات، بیہودگی، غیبت اور چغلخوری سے پاک صاف رکھو، گندی باتوں اور گناہوں سے دور رہو، حرام چیزوں کو دیکھنے سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے دلوں کو برے خیالات سے بچاؤ، تو تمہارے روزے اللہ تعالیٰ کی ہاں تمہارے لیے سفارشی بن کر جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جس شخص نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، ایسے شخص کے کھانے پینے چھوڑنے کی اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں، ماہ رمضان کے روزے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید سے رکھے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، نماز باجماعت کی پابندی کرو۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت فرماتا ہے، انسان کے معاملات کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے حالات درست فرما دیتا ہے۔ نمازیں ضائع کرنے والے کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے تو گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے تو گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ انسان کا اس وقت نقصان اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے جب وہ روزے تو رکھے لیکن نماز بالکل نہ پڑھے یا گنتی کی نمازیں ادا کرے۔ یاد رہے کہ روزے کی نیت رات کے کسی بھی لمحے میں کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کے فضائل و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق بخشے اور ہمیں جہنم سے رہائی دے کر جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين